ایگلز ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. فضل امین بیگ عرض کر رہا ہوں. اس وقت ہم یہاں مورخون میں ہیں اور جس فیملی کے ساتھ اس وقت ہم کھڑے ہیں یہ وہ فیملی ہے جنہوں نے ایک بہت بڑا سانحہ اپنی زندگی میں دیکھا. 18 جون کی بات ہے 2021. یہ ایک ناگہانی آفت ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ جس طرح سے 22 اگست 2012 کی بات ہے. اس قسم کی جو ہے نا ایک فیملی ڈیزاسٹر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو یعنی اپیئر ہو چکا تھا. وہ جو ہے نا وہ معاملہ سامنے آیا تھا. حادثہ کے شکار ہو گئے تھے گلمت میں تو جس میں 10 بندے جو ہے نا وہ جان کے بازی ہار چکے تھے, ایکسیڈنٹ کے نظر ہو چکے تھے. اسی انداز سے یہ ایک وہ دن رہا جو 18 جون 2021 کی 3 بہت ہی یعنی چھوٹے بچے, اس حساب سے میں کہوں کہ وہ ہمارے مستقبل کے جو ہے نا لیڈرز تھے. ہمارے پورے قوم کے حوالے سے زیادہ ان سے توقعات وابستہ, لیکن یہ ایک بدبخت دن ثابت ہو گیا ایک حساب سے. گرچہ ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے ایک نہ ایک دن, لیکن اسی دن جو ایکسیڈنٹ ہو گئے 3 بچے جو ہے نا اس میں وہ اس دنیائی فانی سے کوچ کر گئے اور بقیہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے وہ زخمی ہو گئے اور بچ گئے. تو اس وقت ہم جس فیملی میں ہے جن کے پاس میں نہیں آیا تھا انفارچونیٹلی بیکاز آف دا کرونا وائرس یا پینڈیمک کی وجہ سے, تو لیکن آج میں اپنے ان رشتہ داروں کے پاس آیا ہوں یہاں پہ. اور جو فیملی یہاں پہ میرے ساتھ ہے وہ ہے ان میں سے ایک جو بچہ تھا شعیب اختر نام کا, کلاس 9 کا اسٹوڈنٹ. تو ان کے والد صاحب ہے میرے ساتھ اور شعیب اختر کی والدہ صاحبہ ہے اور ان کی بہن ہے اور ساتھ میں ان کے محترم نانا صاحب ہے. تو ان سے پھر ہماری بات ہوگی, وہ خود اپنے نام بھی بتا دیں گے. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں یہ سوالات کے پیچھے میں یہ پوچھنا چاہوں گا ان سے, پہلے یہ خود اپنا نام بھی بتا دیں اور اپنا انٹروڈکشن شارٹلی ہمیں کر کے کہ کتنے جو ہے نا بچے ان کے ہیں اور کس طرح سے جو ہے نا یہ حادثہ کا شکار ہو گئے اور کیا وجوہات تھے. حادثہ کے بعد کیا معاملات سامنے آ گئے, مزید ڈیزاسٹر پہ ڈیزاسٹر. تو اس حساب سے پھر ہم تمہیں جو ہے نا اپنا اعجاز صاحب بتا دیں گے. اعجاز صاحب اپنا پورا نام بتا دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام اعجاز علی ہے, میں مورخون سے تعلق رکھتا ہوں. جو اس حادثے کا شکار ہوا تو اس میں میرا بیٹا شعیب اختر نام کا ہے جو کہ 9th کلاس میں ابھی ہم نے جو ہے نا سوس میں ان کی داخلہ کرایا تھا ابھی اس سال. تو ابھی پراپر ان کا کلاس بھی سٹارٹ نہیں ہوا تھا کیونکہ پیپر کے بعد کلاس سٹارٹ ہوتے ہیں. تو ہم لوگوں نے ان کو داخلہ کرنے کے بعد یہاں سے ہمارے بچے جو ہے کچھ پیدل جاتے تھے, کچھ پھر گاڑیوں میں جاتے تھے. تو یہاں سے اس بدقسمت دن صبح 7 بجے بستے اٹھا کے میرے بچے جو ہے نا بیٹا پڑھنے کے لیے شعیب اختر کو ہم نے گھر سے رخصت کیا, باہر نکلا, وہ چلا گیا. تو کوئی 15 منٹ نہیں گزرا تھا ہمیں اطلاع ہوا کہ آپ کا بیٹا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کو سست ڈسپنسری پہنچایا گیا. تو میں نے کوشش کر کے سست ڈسپنسری جب پہنچا تو میرا بیٹا وہاں پہ خیر ڈاکٹر موجود نہیں ہے سست ڈسپنسری میں. تو ایک عوامی ورکر ہے احمد اللہ نام کا, وہ کوئی گورنمنٹ کا ملازم نہیں ہے, وہ نے ایسے ہی وہ عوامی رضاکار ہے, والنٹیئر. تو وہ وہاں پہ بچوں کے جو ہیں ساتھ لگے ہوئے, ایک آکسیجن ہے 14 بچے ہیں. کبھی ایک لڑکا فریاد کرتے تو اس کے پاس لے جاتے آکسیجن کو, پھر وہ دوسرا فریاد کرتے تو ادھر پہنچاتے. ایک آکسیجن ہے 14 بچے ہیں, کوئی بندوبست نہیں سست میں. وہاں سے پھر ہمیں یہ سرکاری ہسپتال کی بات کر رہے ہیں. سرکاری نے وہاں اس وقت جو ہے نا سرکاری ہاسپٹل تو پھر 7 بجے تو صبح بند ہوتے ہیں. آخان ہیلتھ میں پہنچے, جی ہاں, ہم آخان ہیلتھ میں جب پہنچے تو وہاں پہ ایک ہی آکسیجن تھا. اور اسی دوران جو ہے نا بچے جو ہے نا 2 کو وہاں سے فوری طور پہ گلمت کی طرف ریفر کیا, جس میں شاکر اور سعید انور تھے.
تو وہ دو بچے جو ہے نا پہلے شاکر الدین صاحب کا والد کا نام کیا؟ صدر الدین کا بیٹا وہ یہی جمال آباد شاکر، جی جمال آباد کا شاکر الدین ہے، اور سعید انور جو ہے سعید کریم کا بیٹا ہے، وہ بھی جمال آباد کے ان کی رہائشی تصویر بھی ہے نا، ہے. بالکل یہ ہے ذرا دکھا دیں گے اس میں؟ شاکر یہ ہو گیا، اور سعید انور یہ ہو گیا، اور شعیب اختر یہ ہو گیا. ان تینوں کا تصویر یہاں پہ موجود ہے. تو جب وہ دونوں کو ریفر کیا تو میرے بیٹے کا نمبر آیا. وہی ایک احمد اللہ جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ان کے وہ کرنے کے لیے، خون بند کرنے کے لیے. تو میرا بیٹا کا ایک انگلی وہیں پہ کٹ کے گم گیا تھا، وہ نہیں ملا. تو اس کو کس ہاتھ کا؟ رائٹ والا. اچھا اچھا. تو اسی دوران اس نے اپنی کوشش کر کے وہاں پہ، پھر اتنے میں جو سرکاری ڈسپینسر کے سٹاف تھے ان کو بھی اطلاع ہوا، وہ بھی وہاں پہنچے. تو میرے بیٹا کا انہوں نے انگلی سلائی کر کے خون تھوڑا سا بند کر کے مجھے کہا اس کو فوراً آپ گلمیت پہنچا دیں، وہاں پہ ڈاکٹر موجود ہیں. تو میں اپنے بیٹا کو ایمبولینس میں لے کے 1122 کے ایمبولینس میں، ایک ہے اس میں جو ہے نا اپنا ایمبولینس میں دو مریض تھے. تو ایک میرا بیٹا شعیب اختر تھا، ایک محمد فدا میرے بہن کا بیٹا تھا جس کا ٹانگ ٹوٹا ہوا تھا. دونوں کو ایمبولینس میں لے کے میں جب گلمیت ہاسپٹل پہنچا تو وہاں پہ جو ہے نا سعید انور فوت ہو گیا تھا. تو اس کا ڈیڈ باڈی ہمارے سامنے وہاں پہ موجود تھا. تو اس کے بعد جو ہے نا مجھے وہاں پہ میرے بیٹا کو ایمبولینس سے اتار کے ہاسپٹل کے اندر لے گیا. وہاں پہ اے سی گجال پہنچ گیا، وہاں پہ موجود تھا. اس نے بچوں سے انٹرویو بھی کیا، کیسا ایکسیڈنٹ ہوا، کیا ہوا. بچوں نے اس سے بات بھی کیا. پھر مجھے کہا کہ وہاں میرا آدھا گھنٹہ ضائع ہو گیا. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ اپنے بیٹے کو لے کے ہنزا کی طرف جاؤ. تو وہاں سے میں نے اپنے بیٹے کو لے کے ہنزا جب پہنچا تو وہاں پہ ڈاکٹر موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ہم اس کا یہ کر سکتے کہ ایکسرا کر سکتے ہیں. تو جب ڈاکٹر صاحب نے خود جا کے ہمارے ساتھ آیا، بیٹا ادھر کھڑا ہو گیا، اس کا ایکسرا نکالا. ایکسرا رپورٹ کے بعد ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آپ کو گلگت لے جانا پڑے گا بیٹا کو، یہاں نہیں ہو سکتا. علی آباد میں؟ علی آباد وہاں پہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں. ہاں وہاں گورنمنٹ ہاسپٹل سے مجھے فارغ کر کے انہوں نے کہا آپ گلگت کی طرف اس کو فوراً لے جاؤ. تو وہاں سے ایمبولینس میں جو ہے نا میں لے کے گلگت کی طرف روانہ ہو گیا. تو جب میں سلطان آباد کے نزدیک پہنچ، سلطان آباد کے نزدیک ہو گیا تو میرے بچے نے بھی جان دے دیا. تو اس سے پہلے میں نگر میں نیچے کی طرف جا رہا تھا بیٹا کو لے کے کہ میں کب جلدی سے اپنے بچے کو بچا لوں، ہاسپٹل پہنچاؤں. اسی دوران میں نے دیکھا تو شاکر کا لاش بھی جو ہے نا راستے میں مجھے نگر کراس کر گیا. وہ کہاں پہ ان کا سکندر آباد میں. سکندر آباد میں اس کا بھی اندرونی چوٹ تھا شاید، تو وہ سکندر آباد میں جا کے فوت ہو گیا. وہ بھی گلگت نہیں پہنچ سکا. تو میں نے آپ کا جو فرزند تھا وہ کافی آگے، آپ تقریباً گلگت پہنچ رہے تھے. جی میں سلطان آباد کے نزدیک پہنچتے ہی میرے بیٹا نے بھی جان دے دیا. تو بس سلطان آباد میں ہو گیا، میرا بیٹا جو ہے نا ضائع ہو گیا. وہاں سے جب میں نے کوشش کر کے میرے نزدیک ترین صحت فاؤنڈیشن ہاسپٹل وہاں پہ موجود تھا دنیور میں، اور وہاں پہ میں جب پہنچا تو ڈاکٹر 2-3 ڈاکٹر وہاں گیٹ پہ ہی ہمارے انتظار میں تھے کیونکہ ان کو اطلاع ہوا تھا. تو جب انہوں نے میرے بیٹا کو اٹھا کے اندر لے جا کے انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کیا، پیٹ کے اندر انہوں نے مشین ڈالا، کوشش کیا. بعد میں 2-3 منٹ کے بعد انہوں نے مجھے جواب دیا کہ آپ کا بیٹا 10 منٹ پہلے ضائع ہو. تو پھر میں نے بھی اپنا بیٹا لے کے وہاں سے واپس آیا. میرا بیٹا اور شاکر جو ہیں ان دونوں کی موت جو ہے نا ڈاکٹروں کی غفلت کی وجہ سے ہوا. وہ اس لیے غفلت کی وجہ سے ہو گیا، یا انہوں نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ آپ کے بیٹے کا اندرونی چوٹ ہے، آپ اس کو سنبھال کے لے جاؤ. یا اگر وہ ڈاکٹر ہے تو اس کو چاہیے تھا کہ علی آباد میں اس کو پتہ ہے کہ اس کا اندرونی چوٹ ہے تو وہیں پہ اس کے لیے کوئی بندوبست کرے. کیونکہ ادھر کافی لوگ میرے تعزیت کے لیے ڈاکٹر حضرات آیا، انہوں نے کہا یار اس کا ایمرجنسی علاج ہے. جب پتہ چلتی کہ اندرونی چوٹ ہے تو وہ خون بھر جاتے تو اس کو سرنج کے ذریعے نکال سکتے ہیں تاکہ وہ منزل پہ پہنچ سکے. تو یہ چیز جو ہے نا مجھے بڑا افسوس ہوا. ہمارے بچے تو ضائع ہو گیا. ہمارے گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ خدا را آگے جو بچے ہمارے ہیں کسی اور کے ساتھ ایسا حادثہ نہ ہو جائے. تو 2010 کی بات آپ کر رہے تھے، 12 میں بھی یہی ہوا تھا کہ اس طرح باتیں کرتے کرتے جا کے انہوں نے جان دے دی. اور میرا بیٹا کا بھی یہی کہ آخری سلطان آباد تک میرے بیٹا نے میرے ساتھ بات کرتے ہوئے. کیا بتا رہے تھے؟
میرے بیٹا نے آخر میں یہ کہا کہ ابو مجھے تکلیف ہو رہی ہے آپ مجھے گھر لے جاؤ. میں نے کہا بیٹا مجھے 10 منٹ صرف دے دے 10 منٹ میں آپ کو جو ہے نا گھر پہنچاؤں. تو اس نے مجھے 1 منٹ نہیں دے سکا بیٹا نے 1 منٹ نہیں دے سکا تو اس نے جان دے دی. تو ناظرین کے لیے اتنا بتا دوں کہ یہ جو سلطان آباد کی بات کر رہے ہیں یہ مطلب سلطان آباد کا ہے یا دنیا اور وہیں سے گلگت پہنچنے تک زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کا مطلب ڈرائیو ہے. میکسیمم اگر وہ رش کو بھی اگر دیکھا جائے تو 15 منٹ. مختلف ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ. تو اٹ از سو مچ انفارچونیٹ کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح سے شعیب اختر مرحوم نے کس طرح سے استدعا کی کہ مجھے واپس پھر لے جایا جائے کیونکہ ٹائم پہ وہیں پہ شاید ان کو پتہ بھی چل رہا ہو کہ لاسٹ جو ریسٹ ہے وہ آنے والا ہے. تو بہت نوازش ہے. پھر آپ کی طرف آ جاتے ہیں محترم اعجاز صاحب. آگے چلتے ہیں آپ کے مسز کی طرف. تو میں ادھر جو سوئچ اوور کرتا ہوں اردو سے وحی کی طرف اور جتنے بھی ناظرین ہیں تو سامریم خانم کی نیبوسک قمت کی اسبخریان تو نپستو یو نان قمت کتی دام وندم خریان زخ يبغاش خساسر سال كنون كي خات خنونgi Paris زهرة وزن شوي بختار والدة يا نانا خوب شو زماني سبب زني شاد زمان تويفرت بو بيتر تبردي نيفي بيتر ايام ما تبتين سبتر ونيم بوي بيتر يا بوي درست سنگ سبب سوي ديم تسي سوخت تمن نيشت تسي سكولر كه ترنگ تو یور چیز نصیحت کرتا ترنگ تو یارور هر وقت بایک ره درسری دیت رور چیرنه مطلب یعنی موتور بایک درسری يفرت مور زيادة ديشت خمسات كي وذك بايك مين دمغت بلان بمغت يعني بايك يرنيرت يو ريد خي بلان ايمني تمام حالات تسافرت مويسك سارويته كناك نيوش سافر چیز سوي دم كم خساكي اجاو صحيبه درم سكر خات تفصيلا وافش شلو طريقان سافر سينغ سوي دم ادنگ حالاتن كنت كترو وافش قيمتي جون است واز بوزنگ زقلاي يعني فرزند است تو مستقبل حوالار وزين وقت قفت باف يعني اف چیز تو اسمو مستقبل تو يعني نبغى نسافر حتى نقصان ضرورتي لكن بتكون قومي نقصان دي كأنك إنسان فهم سافر چیز محسوس وست إنه وصلنا يم تمام حالات شو بتسوي نتك هاي مسبتول وقصاي بكرت إيه تو هم بابا تنسق سكران سپاز من ورنه کی لاج نوید که اشتفا زرگویته که باقی واز کوی که زرگواز یا ورواز دکتر که وزمن باف حکومت رسپاسن چیز اپیل که اشته هی سارشت و زرگمه واسن ساکن که کم زرگوی تیت هیچ کوی زرگمه تیت یا ورواز دکتر بندوبست سر سوست گلمید کنجید هیچ کمری دکتر ناست جيت سويت من بس نيز نقصانس يعني تقريبا بوسات كيلومتر شوست سوستن ريخترا يستر تومر دروس يبون لكن هسبتال وحالات يمتها كي راريا سهولات توناس سهولات ناس اي نان حسيتر كم مطلب درد كتير سكر مطلب ممكن يسك مردنا حسيت سكر تومريو محسوس كاك بس نوزين لیکن این نان حسیت که تو تین سر دیگر حالات که ویزی دیگر نان نیست کم دو که چه میس بزرگی که اول تو چیز پیغام داد زخسر هدم زنگ حالات که ویزی سخت سب متبینی برداشت کرد های بابت بکسر کرد بس صبرش خاک استفرد سر کن سیش چرایی نست صبر خاک است مالار شکر خاک است ساکنی زرگویت که جدا کوین زرگماست هیچ کوی زرگمیتی سي بخشف تشكر سفر يقدر وز باريس هرا صاحبة تان تميسكي سكت خريان شكون شنو قلتين؟ شغفتا إجاز شغفتا إجاز سكت تون ترميساتي بوب شغاتن كون دكي أردور ساشتكنتاني كورا سافزو يوز من الشيز كان يوز بتشينيتش بعد سافر تومر سكر كي خانيت كي تسوقت كي سافر تين كرت كم سافر نبوس ذيك زمان بيتر سي سايست فهرنتوا دار رو نتافتو ني وزم جيلت تو كدا جنازان ختيم ساتم وزم دا اسبيتال بارغات كي يزم بويسو تا اسبيتال نيك
Sava nung chist hat Niatullah Zunung, kum diornef. Shari Savzan, Chpursan, Shari Savzan. Ja. Ara toksen han regist. Ragiltum Klenian. Zodomod Marfun Gokine, dan Flana, Spital Weza, Timpus, da Zarhat, Major Muzmetka, Uzundra Dabar, Ziratki, Evatan nicht. Min de Benet, an which is Ksen Bene. Ja, uz Betchiskan, and the Bassa, Hukumat response on Rafch Guzarish, Hechis Bandibastinas. Nibuskan Chpursan, the Pakistan, Katanas. Bilkulian the Pakistan Katainas. Aștept țărân gohan. De murhun de gălmita cezările ilagi noastre Chpursan ne pestcu. Tai i hospital ne roski dispensary. Dispensary hospital bana. Bilkul. Top da Kerminish mărsadit. Kermini ya baba. You the reshiti Han Health Center. Spengi. Acha, You Spengi nia. You spent. You The ce se imomi cum idare Eu ki da reshi. reshit. Eu da reshi. Că ayet cumăr și asam vă nusaști mutmain tei. Yani bas încă ja vadas niski tumr vizita tumr ceze sakr țara de kind drabă zerîncă imamat ceze bezerân ki sakr shubaf doctor neranda. Hayem sol ki cum de ceze kertia kitobe cum de joyet ka nakar hayo sakr doctor tarem. Ya ki nehet skumal skat yexta. Porana doctor sakr neranda hiç cum rısnera. Yani matab ce Şöyle training țară că haia să temrun țară. Ea vadas ce zuist, e basa tumă parastramol maranda, digare o ce. Sahi. So rafta şekur bu zigitor kum sana şruy drumar ta şpursan babatan be sava drumar zikr kert çizer ki rafta zirish nishwizin takriban through 10 kilometer să sosten recht tot a zut khun ta babagandi bat करके रेशन गाफ जोती इसके मशाउन ते खाल की ستازنگ حادثه رو غفش تکلیف دا فدیک بتی واز زرنگ اسپیتال نه وسن غفش مشکلش برمن بالکل حقیقت که تاس برو برد نیت الله صاحب نیفسک وزین تر چیز گنا شو گفتا اجازه گنا اساس کی کور کنتا اردو اردو ہے. اوکے تو اب اس وقت آپ کہاں پہ تھی شگفتہ اعجاز جب یہ حادثہ ہو گیا مطلب حادثے کا شکار ہو گئی آپ کے مرحوم بھائی اس وقت یا گھر پہ تھے یا کہیں اور تھے؟ جی سر میں بالکل میں گھر پہ موجود تھی جس وقت ابو گھر آئے اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ نے امی کو نہیں بتانا ہے میں سوچ جا رہا ہوں اور میں اور میری بڑی جو بہن ہے ہم دونوں گھر پہ تھے موجود تھے گھر پہ. جب امی آئی تو ہم نے اسے کچھ نہیں بتایا حالانکہ ہمیں خود بھی کچھ مطلب کنفرم نہیں تھا کہ مطلب ان کی حالت کیا ہے. بس ہمیں صرف اتنا انفارم کیا گیا کہ ان کا جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس ٹائم ہم جو ہے ناشتہ کر رہے تھے اس ٹائم تو ابو گئے یہاں سے پھر ہم باہر کافی تقریباً 1-2 گھنٹہ ویٹ کر کے ان کو وہاں سے سوس سے لایا ہم پہ. پھر ہم امی کو لے کے روڈ پہ گئے تو وہاں پہ ہم ایمبولینس میں ان کے ساتھ ملے. وہاں پہ جو ہے ان کی حالت مطلب ہم نے جو آبزرو کیا کہ یہ حالت ان کی نہیں تھی کہ وہ مطلب ہم اپنے بھائی کے بارے میں یہ سوچے کہ وہ رخصت کر جائیں گے. وہ بالکل ٹھیک تھے اور ہماری طرف دیکھ کے انہوں نے جو ہے مسکرا کے امی کو یہ بتایا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. تب جو ہے میں بھی ایمبولینس میں موجود تھی. پھر وہاں سے اتر کے ہم واپس گھر آئے. گھر آ کے پھر ابو ہمیں یوں انفارم کرتے گئے ان کے ساتھ گلمک پہنچے تو وہاں پہ بھی ہم کال کر کے بتایا کہ وہ شوے بالکل ٹھیک ہے. مطلب وہاں پہ کچھ پتہ نہیں چلا کہ انٹرنل جو ہے وہ کوئی چوٹ ہے اسے. آپ لوگوں کو پریشان نہیں کیا؟ جی پریشان بھی نہیں کیا ہمیں. پھر ہنزا بھی پہنچ کے ابو نے یہی بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. میں ایسے مطلب گلگت جو ہے وہ فل چیک اپ کرنے لے جا رہا ہوں. پھر وہاں سے ہو سکتا ہے کہ کل آ جائے یا پھر آج ہی واپسی ہو ہماری جو ہے. پھر ہم سارے جو ہے گھر کے باہر ہی بیٹھے تھے تو یوں مطلب ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا. باقی ہمارے گھر والے سارے جمع تھے یہاں پہ. پریشانی تو تھی کیونکہ ایکسیڈنٹ جو ہے وہ کوئی عام بات نہیں ہے. بھلے جیسے بھی ایکسیڈنٹ ہو وہ جو ہے بندے کو مطلب وہاں پہ چوٹ ظاہر سی باتیں زیادہ ہی آ جاتی ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے ہاسپٹلز بھلے ہمارے پاس جو ہے ڈسپینسریز اور ہاسپٹلز اویلیبل ہے لیکن وہاں پہ جو ہے
डॉक्टर्स या फिर नर्सेज मौजूद नहीं हैं। वहाँ पे मतलब जो मशीन्स वगैरह है जो चेकअप करने के लिए एक्सरे की मशीन, ये सारी चीज़ें मौजूद है, गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन उसके साथ जो है चलाने वाला नहीं है। चलाने वाला नहीं है कि मतलब बंदा वहाँ पे मौजूद और इमरजेंसी के टाइम पे जो है वो मतलब कि पता लगा सके कि मरीज़ को क्या मतलब इसके इंटरनल चोट है या फिर कोई बज़ाहिर कोई चोट है इसे। तो गवर्नमेंट से जो है हमारी ये अपील और गुजारिश है कि हमने जो वाक़या देखा है अभी जो हादसा हुआ, इसके बाद भले हादसात होते हैं, इंसान से मतलब गलती होती है, लेकिन उसको जो है कम करने के लिए और उनके इलाज करने के लिए जो है डॉक्टर्स का होना बहुत लाजमी है, क्योंकि इंसान की जान से कीमती और कोई चीज़ नहीं है। उनकी जान को बचाना बहुत लाजमी है, फिर उसके बाद जो है मतलब देखा जाता है। और यहाँ पे हमने ये सुना जाए, यहाँ पे जितने लोग आए कि जो हॉस्पिटल्स मौजूद हैं इनके पोस्ट पे लोगों को रखा है, लेकिन वो यहाँ पे काम नहीं करते हैं, वो जो है हुंजा गिलगित वहाँ पे बैठ के काम करते हैं। तो उनको चाहिए कि जिस पोस्ट पे वो आए हैं वो आके उसी जगह में जो है अपना जो है सर्विस पेश करें, अपना जो है नौकरी करें, और वो भी मतलब उनके लिए वो हलाल होगा। लेकिन वो जो है अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, भले वो शमशाल हो चपुरसन हो, उनके पोस्ट पे वो जो है मतलब अपीयर हो के, लेकिन वहाँ पे काम नहीं करते, लेकिन वो इस एरिया के नहीं होते। जी बिल्कुल। तो ये है थैंक यू सो मच ज़हरा अज़रा शगुफ्ता सॉरी शगुफ्ता इजाज़, बहुत खूबसूरत अंदाज से उन्होंने हमें बता दिया, और काफ़ी कुछ अहम जो प्रेसिंग इश्यूज़ है हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ फैसिलिटीज़ रिलेटेड, उन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया, जिस तरह से उनके वालिद मोहतरम ने हमें बता दिया। तो मज़ीद जो हम इसको इधर वाइंड अप कर लेंगे, लेकिन उससे पहले कि मैं वाइंड अप करूँ, लास्ट पे जो है ना फिर मैं यही एक सवाल अपना एजाज साहब से करना चाहूँगा कि आप अगर काइंडली बता दें कोई ऐसा पहलू जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके नज़दीक है इसी हिसाब से, और आप जो है ना उसको मिस कर गए और यहीं पे शेयर करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, एक लाजमी वो ये रह गया कि हमारा कि हम माँ बाप के भी जो है ना कुछ फ़राइज़ होते हैं जो कि जिसमें हम कोताही कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ से सोस्ट जो है ना हमारा 13 किलोमीटर बनता है, तो मोरखों से सोस्ट कुछ बच्चों के लिए गाड़ी है, माँ बाप ने बनाया है प्राइवेट से, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसपोर्ट का कोई बंदोबस्त नहीं है। और दूसरा जो है ना हम माँ बाप ने भी तवज्जो नहीं दिया है, कोई ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त नहीं किया, जिसकी वजह से हमें आज ये दिन देखना पड़ा कि हमारे माँ बाप के भी फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को जो है ना ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करनी चाहिए। तो ये है, मुझसे कोताही तो हो गया, तो मज़ीद जो माँ बाप हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो भी इस पे तवज्जो दे दें कि बच्चों के लिए जो है ना गाड़ी का गवर्नमेंट, पहले ये है कि गवर्नमेंट ने हाई स्कूल सोच में बनाया, तो लाजमी बात है कि उसके साथ कोई गाड़ी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त होनी चाहिए। जब गलापन से जाके सोस्त तक के स्टाफ यहाँ हमारे मारखून से ही सोस्त में जो जाते कोई 45 से 50 बच्चे जाते हैं स्कूल के लिए, तो कुछ के लिए गाड़ी है, कुछ अपने घर की गाड़ियों में जाते हैं। तो वो कुछ के लिए जो गाड़ी है वो सरकारी है? नहीं, वो भी माँ बाप ने बनाया। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाया उन्होंने? जी पब्लिक मतलब कलेक्टिवली, ये मंथली जो होते हैं वो बनाया, यानी हाईएस्ट वेन है। अच्छा। तो इसी तरह सर दूसरा ये है कि जो हॉस्पिटल में मशीनरीज है उनको चलाने के लिए अगर हुकूमत मेहरबानी करके जो है इस पे कोई गौर करे कि जी जो स्टाफ अभी मोरखुन में जो है ना 5 बेड का हॉस्पिटल यहाँ मौजूद है, लेकिन एक डिस्पेंसर है यहाँ। और कितने घराने हैं यहाँ मोरखुन में 120 है, जबकि जमालाबाद में भी तकरीबन 100 है, तो गलापन में कोई 35 है। तो इतने घराने के बीच में जो है ना अब यहाँ हमारे अफगर्च नाले हैं, अफगर्च नाले में भी कोई इमरजेंसी हो गया तो वो पेशेंट सबसे पहले मोरखुन पहुँचता है। तो अफगर्च में ये होती है कि गलापन से जाके सरतीज गिरचा जाके सरतीज तक ऊपर जाना पड़ता है। नहीं, फैमिली जो है ना इस नाले में होते हैं सर्दियों में। तो यहाँ पे कोई बीमार हो गया, कोई मतलब एक्सीडेंट गिर गया, कहीं पत्थर किसी को लग गया, तो वो पेशेंट भी मोरखुन हॉस्पिटल में आता है। जबकि यहाँ पे एक डिस्पेंसर है रमिंज का रहने वाला, लेकिन ड्यूटी की वजह से वो खुदाबाद में बैठ के यहाँ पे ड्यूटी करते हैं। और इसी हॉस्पिटल में जो है ना ये
ٹاسک فورس گورنمنٹ نے بنایا تھا پی ٹی آئی نے ایمرجنسی کے لیے، تو اس میں میرے بچی جو ہے نا اس نے صحت فاؤنڈیشن سے 2 سال پہلے ٹریننگ حاصل کر کے یہاں پہ مورخون آئی تھی. تو ڈی ایچ او صاحب نے بھی اسے وہ کیا تھا کہ آپ جو ہے نا مورخون ڈسپینسری میں ڈیوٹی کرے تاکہ ہم جو ہے نا آپ کو نوکری پکڑ دیں گے. تو میرا بچی جو ہے 2 سال سے یہاں پہ ڈسپینسری میں ڈیوٹی دے رہے اور آج تک 1 روپے اس کو نہیں ملا. اچھا، کوئی 1 روپے نہیں دیا اس کو. ابھی آج بھی میرے بیٹی یہاں پہ ڈیوٹی پہ. اور وہ مطلب کنٹینجنسی پہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، نہ پرمنٹ نہ کنٹینجنسی. وہ جو ہے نا عوامی بس خدمت گار کی طرح والنٹیئر ڈیوٹی کر رہے ہیں. رضاکار. کتنے عرصے سے؟ 2 سال سے. 2 سال سے وہ یہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. تو اسی طرح جو ہے نا کافی مسئلہ ہے ہمارے پاس کہ گلمت میں اس وقت سنا کہ وہاں پہ ایکسرا مشین، الٹراساؤنڈ مشین، کافی چیزیں موجود ہیں، لیکن جو ٹیکنیشین اس کو چلانے کے لیے ہے وہ گلگت میں بیٹھا ہوں یا عنزہ میں بیٹھا ہے. تو وہ مشین اسی طرح بند ہے. میں جو کہتا ہوں کہ میرا بیٹا شعیب اختر اور شاکر اور سعید انور، یہ تینوں کا جو جان ضائع ہو گیا. اگر سست میں ہمیں یا مورخون میں یا گلمت میں ہمیں ایکسرا یا الٹراساؤنڈ مل جاتا، میرے خیال میں یہ بچے پہلے تو 3 بچتے تھے، نہیں بچے تو 2 بچتے تھے، نہیں بچے تو میرا بیٹا تو بچتا تھا. کیونکہ جب وہ دنیور تک مجھ سے باتیں کر رہے ہیں تو کیا وہ دنیور پہنچتے پہنچتے میرا 4 گھنٹہ ضائع ہوا تھا. 4 گھنٹہ وہ زندہ رہ سکتا ہے. گلمت سے دنیور تک جو ہے نا میرا 3 گھنٹہ لگ گیا. تو اگر گلمت میں مطلب 13-14 منٹ میں اس کا ایکسرا نکال سکتے تھے، اس کے الٹراساؤنڈ ہو سکتا تھا، لیکن گلمت میں کچھ نہیں کیا. مجھے عنزہ ریفر کیا. جب میں عنزہ پہنچ گیا تو وہاں پہ ڈاکٹر نے ایکسرے نکالنے کے بعد گلوکوز چڑھا کے کہا مجھے کہ آپ گلگت کی طرف جاؤ. جب ڈاکٹر کو پتا تھا کہ یہ سیریس ہے تو مجھے یا تو کوئی وہ دینا تھا اس نے کہ اس کو اس طرح بٹھانا ہے، اس کے اندرونی چوٹ ہے. اچھا، مجھے بتایا کچھ نہیں. مجھے کہا بس فوراً اس کو گلگت لے جاؤ. تو میں نے یہ سوچا کہ جو انگلی اس کا کٹ گیا ہے یا انگلی خراب ہے اس کے لیے مجھے بھیج رہے ہیں. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا اندرونی چوٹ ہے. تو جب وہاں پہ ضائع ہو گیا تو بعد میں پتہ چلا کہ اس کا اندرونی چوٹ تھا، خون بھر گیا اور میرا بیٹا ضائع ہو گیا. تو بہت بہت نوازش محترم اعجاز صاحب. اور گرچہ جتنے بھی تینوں بچے تھے وہ سب جو ہے وہ معصوم تھے، کلاس 9 کے اسٹوڈنٹس تھے. اور جس طریقے سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور گاڑی کے حساب سے بھی وہ بھی آپ نے بتا دیا کہ وہ تھوڑا سا اگر وہ بھی ہائی لائٹ ہوتا، ادروائز اگر آپ نہیں سمجھتے کہ نہیں ٹھیک ہے ابھی کافی جو ہونا تھا ہوا تو ٹھیک ہے، تو وہ بھی مطلب بڑا مطلب ایک امپریسو اس حساب سے ہے. لیکن ہم اس کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. صرف اتنا ہی بتا دوں کہ جو مطلب یعنی ان کے لخت جگر جو ان سے جدا ہو گئے ہمیشہ کے لیے، رہنا تو کسی نے نہیں ہے یہاں پہ اس دنیا میں، ہم سب نے جانا ہے. لیکن اس ایج میں، اس معصومیت میں جس طرح سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، جو حادثے کا شکار ہو گئے، اور جس طرح سے انہوں نے برداشت کیا، اور ایک بہت ہمت والے ہیں، اور ہمیں اس حساب سے ان کو داد بھی دینا چاہیے. اور آج ہمارے سامنے مطلب بہت ہی ہمت کے ساتھ اور دلری کے ساتھ جس انداز سے وہ بتا رہے ہیں ان کے اپنے زبانی، بجائے اس کے کہ میں بتا دوں یا کوئی اور بتا دے. تو میرا خیال ہے کہ جو بھی سننے والے ہیں، چاہے وہ سرکاری ہو یعنی گورنمنٹ سیکٹر میں جو ہیلتھ فیسلٹیز ہے اس حساب سے ہم دیکھیں، یا مطلب خان ہیلتھ سروسز کے حوالے سے جو پاکستان میں فنکشنل بالخصوص ہنزا اور گلگت بلتستان میں، اور ہنزا کے اندر وہ بھی اپر ہنزا میں، جو جس حساب سے آپ کے سامنے یہ بیان کی گئی، میرے خیال ہے جو سننے والے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. اور جس انداز سے خصوصاً سرکاری اداروں میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کسی اور جگہ سے اور یہاں پہ رہتے نہیں ہے، ٹیکنیشینز کے حوالے سے بتا دیا، جو پیرامیڈک سٹاف ہے اس حساب سے بھی انہوں نے بتا دیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت سارے اسپیکٹس ہیں. میں اس کو یہیں پہ جو کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں اسی کے ساتھ کہ کم از کم ان کو اس پہلے ہی تحصیل ہوا کرتا تھا، اب سب ڈویژن ہے اپر ہنزا. تو اس میں 4 بڑے ویلیز ہے اور خصوصاً 3 میں آبادی بھی ہے، یعنی پاپولیشن وائز اگر دیکھیں تو لوگ بھی بستے ہیں، جیسے چپرسن ویلی ہے، مسکر ویلی ہے، اور اسی طرح سے شمشال ویلی ہے.
और ये बहुत मतलब दूर दूर तक। आप ज़रा देख लीजिएगा कि यहाँ पे जो सुस्त है, सुस्त की हालत आप लोगों को बता दिया। यहीं से सुस्त जो है वो तक 13 किलोमीटर है, तो 13 किलोमीटर यहीं से ऊपर ले गए। जब वहाँ पर नहीं हुआ, प्रॉब्लम हुआ, वापस उन्होंने गुलमित के लिए रेफ़र किया, तो वापस उनको 13 किलोमीटर यहीं पे तो 26 किलोमीटर और टाइम ज़ाया। इधर से मज़ीद जो 35 किलोमीटर आगे गुलमित तक या 40 किलोमीटर, फिर उससे आगे 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर अलियाबाद, फिर अलियाबाद से गिलगित 100 किलोमीटर पहुँचने तक। ज़रा देख ले कॉस्ट वाइज भी कि कितना प्रेशर और बर्डन हो रहे होते हैं इसी दौरान, और ख़ुसूसन जो जान, कीमती जान चले गए, टाइम के हवाले से बता दिया गया। ये तमाम वो बातें हैं कि इस हिसाब से देखा जाए गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नमेंट को बिलखुसूस इस हवाले से बहुत ही मतलब सीरियस इक़दाम उठाना होगा कि वो लेजिस्लेशन के हिसाब से भी और इनको फैसिलिटेशन के हिसाब से भी ज़रूर इसमें देखना होगा। ये आज यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुआ अपर हुंजा में मोरखुन के मुकाम पे, तो यही इशू जो है ना गिलगित बल्तिस्तान के दूसरे वैलीज़ में भी हो सकता है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, बहुत नवाजिश। थैंक यू।